نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین اکرام، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ درس انسانیت میں موضوع جو عظمت والدین ہے اسی کا کنٹینیویشن ہے۔ گزشتہ صحبت میں والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے ایک حدیث پیش کیا تھا۔ اب اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں کہ حضرت مالک بن ربیعہ بیان کرتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت انصار میں سے ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی ہے؟ کوئی نیکی کرنا میرے ذمے ہے؟ یعنی والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمے ہے؟ یہ سوال صحابی نے کی تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں 4 قسم کی نیکیاں ہیں۔ پہلی، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ دوسری، ان کے لیے استغفار کرنا اور ان کے عہد کو پورا کرنا۔ تیسرا یہ ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا۔ چوتھا یہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا۔ یہ ان کے ساتھ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد تم پر باقی ہیں۔ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث درج ہے اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث درج کی گئی ہے۔ تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے تو اس کے ذمے ان کے والدین کے لیے ان کے ذمے کیا کیا نیکیاں باقی ہیں، ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلے سرکار نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھو، پھر سرکار نے کہا کہ ان کے لیے استغفار کرنا، یعنی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، بات سمجھ میں، اور ان کو تمہارے نیکیوں کا ثواب پہنچانا اور ان کے عہد کو پورا کرنا۔ یعنی اگر وہ کوئی وعدہ کسی سے کر دیے ہیں یا کچھ کام کرنے کا ارادہ کرے تھے اور وہ پورا نہیں کر سکے، یا وصیت کرے کہ میں اگر نہ رہوں تو میرے بعد یہ کام تم کر دو، تو اس کو پورا کرنا۔ اور تیسرا یہ بتایا گیا ہے کہ
والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا، یعنی ان کے رشتہ دار کا مطلب ان کی اولادیں، دیگر ان کی اولادوں کے ساتھ، وہ جو تمہارے بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ، وہ رحم کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحم کرنا۔ اور ان کے والدین گر ہوں یا ان کے کوئی رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا، ان کی بھی عزت ویسے ہی کرنا جیسا تم اپنے والدین کی کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے کتنی اچھی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا ہے، جس کے وجہ سے اگر ہم آپ کے ان احکام کے پابند ہو جائیں تو بس کافی ہے انسانیت کے لیے۔ یہ انسانیت کے لیے فخر کا باعث بن جائے گی، یہ بڑی اچھی اخلاق ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس طرح یہ جتنا بھی حکم سرکار نے دی ہے اس پر اگر عمل کر لیا تو اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، وہ نیک ہو جائے گا، لوگوں میں دعائیں حاصل کرنے والا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ نیکیاں والدین کے مرنے کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو والدین کو یہ نیکیاں پہنچتی ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور خدا نے اس کو قبول فرما لیا۔ جب کوئی والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے درجات جب بلند ہوتے ہیں تو وہ دریافت کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی مغفرت کرتے رہے۔ بات سمجھ میں؟ دیکھیے یہی مغفرت پہلے حدیث میں بھی استغفار کرنا آیا، اب دوسرے حدیث میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مغفرت کرو، اور مغفرت کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے مرنے والے کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے درجات جب بلند ہوتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے درجات بلند ہو چکے ہیں، اور ان کے جو اگر کچھ گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہ معاف کرتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ تو خدا کے طرف سے انہیں بتایا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں؟ خدا کے لیے کوئی کام، کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ خدا ہے، اس کی قدرتیں ہیں جو ہمارے عقل میں آ نہیں سکتی۔ ہم ظاہری زندگی کے لحاظ سے قیاس کرتے رہیں گے آخرت کی زندگی کو یا قبر والی زندگی کو، تو سمجھ نہیں پائیں گے۔ بے شک جو کچھ ظاہری زندگی میں ہوتا رہا وہی قبر والی زندگی، یعنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ قبر والی زندگی میں بھی ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اسی مغفرت کی بات کو لے کر ہی آج ہمارے عرف میں فاتحہ کہتے تو تیسا یعنی تیسری زیارت کرتے، پھر ساتہ کرتے، پھر 10واں کرتے، پھر 20واں کرتے، پھر 40واں یعنی چہلم کرتے، پھر 3 ماہ 6 ماہ آخر برسی کیا کرتے۔ تو لوگ کہتے ہیں جن کو
समझ नहीं आती है, वो तो कहते हैं कि ये बेकार काम है, बल्कि वो कहते हैं कि ये बिदात है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये शिर्क है। मगर याद रखो, ना तो ये बिदात है, ना तो ये शिर्क है, नाम पड़ गया है, नाम दे दिया गया है। एक नाम देते हैं ना कि काम का, इस तरह हमने मरे हुए लोगों की मग़फ़िरत, औलाद अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की महफिल सजाता है तो उसको फातिहा कह देते हैं। और फातिहा में होता क्या है, कुरान शरीफ पढ़ी जाती है और जिक्र अस्कार की जाती है, दरूद की महफिल सजाई जाती है, उन नेकियों को वालिदैन अगर मर गए हैं वालिदैन तो उनको पहुंचाया जाता है। बात समझ में आई? फिर लोगों को जमा कर कर उनको खिलाकर खुश कराकर, गरीबों को भी कुछ खिला पिलाकर और रिश्तेदारों को भी खिला पिलाकर, क्यों, उनके जिंदगी में वो उनसे मिलते हैं, दावत होती है, उनके घर आते हैं। बात समझ में आई? तो अब जबकि वो न रहेंगे तो उनका आना जाना बंद ना हो जाना, इसलिए उनको बुलाया जाता है ताकि हमारा रिश्ता आपके साथ कायम है, ये बताने के लिए कि हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ कायम है और तुम जिस तरह हमारे वालिदैन के जमाने में आते जाते थे उसी तरह अब भी तुम्हारा रिश्ता हमारे साथ बराबर है। जब आप उनके दोस्त हैं तो हमारे लिए अजमत वाले हैं, इसलिए बुलाया जाता है और उनको खिलाया जाता है और उनके जरिए से दुआएं की जाती है, ताकि महफिल में अगर इजमा की बरकत एक अलग होती है, जमात की बरकत बड़ी है। जमात 40 जने अगर भी जमा हो जाएं, बहुत बड़ी जमात है, कहते हैं कि 40 घर जमा हो जाए तो उनमें एक वली होता है जिसकी वसीले से अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल कर लेता है। इसीलिए जमात का एहतमाम आया, जमात से नमाज पढ़ने का एहतमाम इसीलिए आया कि पढ़ने वाले ऐसे वैसे भी पढ़ें, तो जमात से जब पढ़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई एक वली होगा, बुजुर्ग होगा, जिसके वसीले से सारे जमात, जितने भी जमात में नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज कबूल हो जाती है। बात समझ में? उसी तरह इजमा किया जाता है, आज के दौर में इजमा किया जाता है, ये पहले से ही चलता है, आज के दौर में नहीं। आज के दौर में कुछ नाम बाद में चलकर कुछ नाम दे दिया गया है, यानी तीसा, साता, दसवीं, चहल्लुम, 6 माही, बरसी के नाम दे दिए गए हैं। और वक्त इसलिए मुअय्यन किया जाता है कि लोगों के इजमा के लिए। तो मालूम हुआ ये जो कुछ भी तरीका है, ये तरीका कोई बिदात नहीं है, ये तरीका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बराबर ही अमल हो रहा है, सिर्फ तरीका बदला हुआ है, काम तो वही है, असल तो वही है। बात समझ में आई? मुस्तहब चीजें कल्चर के एतबार से कुछ कुछ बदलते हैं, समझ में? तो उसी तरह कुछ कल्चर के एतबार से बदलता है, जायज है। तो इस जायज काम को और वो भी हुजूर के हुक्म को ये कह देना कि बिदात है, तो याद रखो इससे यही जहालत है। ये इस जहालत से अल्लाह ताला हमको और हमारी औलादों को बचाए। ये बहुत बड़ी नेकी है, ये बहुत बड़ी नेकी है कि तुम ये बहुत बड़े इजहार मोहब्बत है, अपने वालिदैन के साथ इजहार मोहब्बत करने का बहुत अच्छा तरीका है। उनके वफात हो जाने के बाद उनके साथ उनकी मोहब्बत का इजहार का बहुत अच्छा नेक तरीका यही है कि उनको बख्शा जाए, उनके लिए मगफिरत की दुआएं की जाए, उनके जिंदगी में भी करने का हुक्म आया हुआ है, कर रहे हैं।
اللہم اغفر لی ولی والدیہ کر رہے ہیں. بات سمجھ میں؟ تو ان کے وفات پانے کے بعد بھی اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. جاری رکھنے میں ان کو بھی فائدہ ہے اور ساتھ ساتھ ہم کو بھی فائدہ ہے. بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھیں کہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، ان گمراہیوں سے بچیں. آج اگر تم اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو یاد رکھو یہ بھلائی تمہیں اس دنیا میں بھی مل جائے گی. اگر تم اپنے والدین کے ساتھ دنیا میں نیک سلوک کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ باقاعدہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا بدلہ عطا کر دیتا ہے. وہ بدلہ یہ ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے زندگیوں میں تمہیں خوش رکھے گی. اسی طرح تم اپنے والدین کے وفات کے بعد اگر ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، انہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کو نیکیاں بخشتے ہیں، تو یاد رکھو تمہاری اولاد بھی تمہیں نیکیاں بخشے گی. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اب وہ عمل نہیں کر سکتا، وہ عمل نہیں کر سکتا، اس کی عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، نیکی کی نہیں، ثواب کی نہیں، عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ یعنی مسجد کا بنا دینا یا مدرسہ بنا دینا، قائم کر دینا، یا کنواں لوگوں کے لیے کھود دینا. اس طرح جو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے اور یہ مسلسل کام جس کا جاری رہے، ایسے صدقے کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. تو یہ صدقہ جاریہ اگر کوئی کر دیا تو یاد رکھو وہ جب تک ایک مسجد کسی نے بنا دی تو مسجد جب تک قائم رہے گی اور جس میں نمازیں جب تک پڑھی جاتی رہے گی باقاعدہ ان کو ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ. اور دوسرا اس کا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. یعنی ایک عالم ہے، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے علم کو دوسروں کو سکھائے، دوسروں تک پہنچائے. تو اس طرح جو لوگوں کو فائدہ اس کے علم سے جب تک پہنچتے رہے گا، قیامت تک بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک پہنچتے رہے گا فائدہ اس کو یعنی ثواب اس کو ملتے رہے گا. پھر تیسری چیز یہ فرمائی گئی ہے، تیسرا وہ صالح اولاد یعنی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے. نیک اولاد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے. یعنی نیک اولاد کون ہے؟ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. یہاں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ وہ نیک اولاد کون ہے؟ نیک اولاد کون ہے؟ جو اپنے والدین کو کبھی نہ بھولے، جو اپنے والدین کی خدمت کرتے رہے، زندگی میں بھی کرتے رہے اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی جاری رکھے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے نذر مانی تھی لیکن وہ نذر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے یہ نذر پوری کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نذر پوری کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی نذر مانی گئی ہے تو وہ نذر بھی ان کے طرف سے پوری کریں گے تو نیکی کا ثواب انہیں بھی حاصل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا تو میرے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور کہنے لگے، ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا، میں تو نہیں جانتا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست و احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر فرمایا، بھائی، میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق ادا کروں۔ ابن حبان کی حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ، پھر ان کی اولادوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا والدین کے ساتھ قبر یعنی وفات کے بعد نیک سلوک کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر ٹکے رہنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کے رشتہ داروں، دوستوں اور رحم کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے برابر ہے۔ پھر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آبا و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو۔ تم اپنے آبا و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو۔ ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ بات سمجھ میں؟ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ دادا کا نام اگر پوچھیں گے تو بھی معلوم نہیں ہے۔ یہاں تو آبا و اجداد سے رشتہ رکھنے کا کہتے ہیں، بلکہ ان کے حالات جانو، یہ سرکار فرماتے ہیں، تاکہ تمہاری حقیقت معلوم ہو، تمہاری حیثیت بنے رہے، اور تم دیکھیں کہ کیا میں عروج یعنی ہمارا قبیلہ، ہماری خاندان عروج پہ جا رہی ہے کیا نزول پہ جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو ماضی کو یاد رکھنا سب کے لیے بہتر ہے، اور اپنے آبا و اجداد کو جان کر رکھنا، ان کی حالات سے واقف ہونا یہ بہتر ہے۔ اور بلکہ اپنے والدین کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے ہیں اور اپنے آبا و اجداد کے بارے میں نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ناشکری ہے، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ میری عطا ہے، میری دین ہے۔ میں نے جو تم کو
عطا کیا، نعمتیں ہیں میرے، اگر تم ان نعمتوں کو بھول جاتے ہو تو یہ ناشکری ہوئی. بات سمجھ میں؟ یہ کیا ہوئی؟ ناشکری ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سے ناشکر اللہ تعالیٰ کے ناشکر بندے بننے سے بچو. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے. شعب الایمان میں یہ حدیث درج ہے. دیکھیے اللہ تعالی کتنا کریم ہے، رحیم ہے. خدا نہ خواستہ اگر والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا رہا، ایک اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا رہا، اور کب تک کرتا رہا؟ ان کے موت تک کرتا رہا اور وہ مر جائیں. اب اسے احساس ہوا، یہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ اگر احساس دلا دے تو اب کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں اب وہ لڑکے کو چاہیے وہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے یہاں تک کہ خدا اسے نیک لوگوں میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ اسے نیک لوگوں میں لکھ دے. تو معلوم ہوا، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو والدین کی خدمت سے بیزار ہوتا ہے وہ نیکوکار اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں؟ اور والدین کی خدمت میں لگے رہنا افضل ہے. اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد اگر اسے احساس ہو گیا تو بہت بڑی کرم کی بات ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مرتے دم تک، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے. اب خدا نیک لوگوں میں لکھنے اسے کیا پتا؟ تو معلوم ہوا کیا تو اس سے کیا، اس سینٹنس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مرتے دم تک اپنے والدین کے لیے وہ بخشش کی دعا مانگتے رہے. بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہو رہا ہے کہ تم اگر بخشش کی دعا مانگتے ہو تو انہیں پتا چلتا ہے. پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس میں بات معلوم ہوتی ہے کہ انہیں پتا چلتا ہے. جب انہیں پتا چلتا ہے کہ میری یہ اولاد کے ذریعے سے مجھے نیکی آ رہی ہے، جو میرے زندگی میں وہ میری نافرمانی کرتا رہا، مگر ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، زندگی بھر بھی اگر ان کے ساتھ نافرمانی کر کے جا کے آخر میں ایک وقت اگر معافی مانگ لے تو والدین معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ والدین ہیں، وہ رحم والے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب انتقال ہونے کے بعد جب ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکا، وہ میرا بچہ، وہ میری اولاد جو زندگی میں میرے ساتھ نافرمانی کرتا رہا، وہ اب مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، میری بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے، میری مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہے،
تو یہ لوگ بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا جس نے میری مغفرت کی دعا کر رہا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دے۔ یہی بات سرکار نے کہا یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو معافی اللہ تعالی کی طرف سے مل جاتی ہے۔ قال اللہ تعالی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ بات سمجھ میں؟ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں، انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں، یعنی نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو یاد رکھو مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا، مومنین کے لیے نہیں۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالی فرما رہا ہے اس آیت میں کہ تم مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہ چاہو۔ نبی کو بھی روک رہا ہے اور ایمان والوں کو بھی روک رہا ہے، انبیاء کو بھی روک رہا ہے، ایمان والوں کو بھی روک رہا ہے۔ کس بات پر روک رہا ہے؟ کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں چاہنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں روک رہا ہے پروردگار کہ مشرکین اگر وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہوں، یعنی تمہارے ماں بھی ہوں، باپ بھی ہوں، یا کوئی بھائی ہے، کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، مگر وہ مشرک ہو، تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنا جبکہ یہ بات ان پر ظاہر ہو چکی ہو کہ وہ دوزخی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ مشرک تھے، بعد میں اسلام لا کر مومن ہو جائیں گے، تو اب جہاں مومن ہو جائیں گے وہاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز ہو گیا۔ وہ دوزخی ہیں کا مطلب مرتے دم تک اگر وہ مشرک ہی مرے تو اب وہ چاہے والد ہو یا والدہ ہو، یعنی ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، کیا نہیں کر سکتے؟ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ کون؟ انبیاء بھی نہیں کر سکتے اور ایمان والے بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے والدین اگر مسلمان مرے ہیں، مومن مرے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ بات سمجھ میں؟ اور دوسری بات یہاں ایک اور بات کھلتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، مشرک تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آزر کے ساتھ ابی کا نام لکھا ہے، وہ بت بنانے والے بھی تھے اور بت پرست بھی تھے۔ تو دیکھو اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر مشرک ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے۔
मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन की मगफिरत की दुआ करते हैं। तो मालूम हुआ यहाँ जो आजर है, वो आजर जो है, वो जो था, आजर जो था वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाप नहीं था बल्कि चचा था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? तारीख, हिस्ट्री में तारीख आया है, बात समझ में आई? तो वो मुसलमान थे। इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी नस्ल है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी आपके आबा व अजदाद आते हैं, वो तमाम के तमाम मुसलमान रहे, मोमिन रहे। बात समझ में आई? नेक रहमों में मुंतकिल होता हुआ मैं आ रहा था। बात समझ में? नेक नेक लोगों में मुंतकिल होता हुआ, एक हदीस है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाअल्लाह फिर कभी। तो मालूम हुआ कि अगर वालिदैन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काफिर होते तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे दुआ करते? बात समझ में आई? तो आपने अपने वालिदैन की मगफिरत की दुआ की है, तो मालूम हुआ आपके वालिदैन क्या थे? मुसलमान थे। बात समझ में आई क्या? तो ये बात याद रखें। यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि या रसूल अल्लाह, वो आपसे पूछते हैं, लोग यानी वो आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें, कैसे खर्च करें, किस पर खर्च करें, क्या खर्च करें। वो आकर आपसे पूछ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, कैसे थे सहाबा, हर हरकत पूछ के किया करते थे। वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो खर्च कैसे करें। को आप कहिए कि तुम जो भी पाक माल खर्च करो वो वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, या रसूल अल्लाह, आप कह दीजिए कि तुम जो भी पाक माल खर्च करते हो वो पहले वालिदैन पर खर्च करो और रिश्तेदारों पर खर्च करो। यानी जो माल भी तुम खर्च करो उसके अव्वलीन हकदार कौन है? वालिदैन हैं। बात समझ में आई? उसके अव्वलीन हकदार कौन है? वालिदैन हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा माल भी है और मेरी औलाद भी है और मेरा बाप मेरा माल छीन लेना चाहता है। क्या फरमाया? हुजूर के पास आके वो सहाबी आके क्या फरमाए कि मेरा माल भी है, मेरी औलाद भी है, मेरे बाप मुझसे मेरा माल छीन लेना चाहते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खुद और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप की मिल्कियत है। क्या फरमाया? तुम खुद और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप की मिल्कियत है। तुम खुद और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप की मिल्कियत है। अल्लाहु अकबर। तुम खुद तुम्हारे बाप वालिदैन के मिल्कियत है और तुम्हारा माल भी तुम्हारे वालिदैन की मिल्कियत है।
اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ تم اگر خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کے حقدار تمہارے والدین ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میں وقت میرا ختم ہو چکا ہے کہ میں اپنی بات کو یہیں رکاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کل بھی اسی موضوع کو لیتے ہوئے میں آپ کے آگے حاضر ہوں گا، اسی ٹاپک کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور کچھ باتیں ہیں، کچھ احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں تو اپنی رحمت میں کے سائے میں چھپا لے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی بلا سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی حفاظت فرما، ہماری ہر نیکی ہمارے والدین کو پہنچا، اے اللہ ان پر رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان پر رحم فرما، کرم فرما، ان کے ساتھ تو رحمت کا سلوک فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ہم تیرے بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم میں جو کوئی بھی تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو فراغ دستی میں تبدیل فرما، اور ہم میں جو کوئی بھی مریض ہیں ان کے مرض کو شفا میں تبدیل فرما، اے اللہ ابرار عامری کو صحت عطا فرما، اے اللہ ابرار عامری کو صحت عطا فرما، ابرار عامری کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اس کو بیماری سے بچا لے، شفا عطا فرما، اس میں شفا کا واسطہ ہے اللہ، تو شافی ہے، تو شفا بخشنے والا ہے، شفا عطا فرما، اور اسے جلد سے جلد ہم سے ملا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دین و دنیا میں معزز و محترم فرما، تیرے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا، واسطہ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور واسطہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔